تمہارے پاس سے لہسن کی بدبو سے نفرت ہے مجھے، دفع ہو جاؤ۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی ساس نے اسے کچن کے کام میں لگا دیا تھا اور اس کا شوہر اس سے شدید بیزار تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ یتیم تھی اور اسے جہیز نہیں دیا گیا تھا۔ جب اچانک اس کے شوہر نے پڑوسن کی بیٹی سے شادی کر لی، ساس بھی خوش تھی کیونکہ جہیز میں 5 تولہ ملا تھا۔ دوسری شادی کرتے اس کے شوہر نے اسے طلاق دیتے گھر سے نکال دیا۔ وہ 2 دن بھوک پیاس سے نڈال در بدر پھرتی رہی۔ جب ایک عورت نے مدد کے بہانے اسے اپنی گاڑی پر بٹھایا اور کوٹھے پر فروخت کر دیا اور وہاں اسے سردار دلاور شاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ جو کسی کی چھوئی ہوئی چیز استعمال نہیں کرتا تھا، اسے دیکھتی فوراً خرید لیا، جبکہ وہ معصوم سی لڑکی پیدر پہ ستم سہتے بری طرح نڈال ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں ہر طرح کی امید ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت ایک زندہ لاش بن گئی تھی جس میں جان ہی نہ تھی۔ جو کچھ اس معصوم کے ساتھ ہوا تھا، اس کے دل میں اب کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ آنے والے وقت کے خوف سے وہ معصوم لڑکی بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ اب اور کیا بد سے بدتر ہونے والا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اب برداشت کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ سردار دلاور اسے اپنی بڑی سی جیپ میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آئے تھے۔ ان کی جیپ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کی معیت میں وہاں سے نکلی تھی۔ سردار دلاور اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کچھ بے چین سا دکھائی دے رہا تھا، جیسے اپنے اس فیصلے سے خود بھی مطمئن نہ ہو پا رہا ہو۔ وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر کیوں زندگی میں پہلی بار اس نے اس طرح کی لڑکی خریدی تھی، وہ بھی ایسی گھٹیا جگہ سے جہاں اسے بے انتہا نفرت تھی۔ ایسے کوٹھے پر موجود لڑکیوں کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اسے بڑا ہی غرور تھا خود پر اور اپنی پاکیزگی پر۔ وہ سید زادہ تھا، شاہ خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی طوائف ذاتی اس طرح اس کی توجہ کا مرکز بنے گی کہ وہ جو انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، بذات خود ایک طوائف زادی کو خریدنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اپنے اس عمل سے وہ خود بے سکون تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے یہ کیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو یہیں پر گاڑی روک کر اتار دے اور اسے یہی راستے میں چھوڑ کر پرسکون ہو جائے، لیکن کچھ تھا جو کہ اسے ایسا کرنے سے روکے ہوئے تھا۔ زندگی میں پہلی بار نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود پر جبر کیے ہوئے تھا، جبکہ اس کے پہلو میں گمسم سی بیٹھی وہ لڑکی ایک زندہ لاش معلوم ہو رہی تھی جس میں کوئی زندگی باقی نہ رہی ہو۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، لیکن دل ابھی تک خوف سے کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں اب مزید کتنے امتحانات باقی تھے اور کتنی اذیتیں اس معصوم کو جھیلنی تھی۔ یقیناً آنے والا وقت پہلے سے زیادہ مشکل اور اذیت ناک ہونے والا تھا۔ پہلے وہ صرف یتیم تھی، لیکن اب وہ ایک طوائف بن گئی تھی۔ آخر کیا قصور تھا اس کا جو صرف ایک عزت بری زندگی گزارنا چاہتی تھی، جو کہ صرف ایک محافظ چاہتی تھی رہنے کے لیے۔ اسے ٹھکانا چاہیے تھا جہاں وہ محفوظ ہو، لیکن وقت کی بے رحم ٹھوکروں نے اسے کس حال تک پہنچا دیا تھا۔ وہ اپنا مزید استحصال نہیں چاہتی تھی۔ یہ شخص جو کہ اسے خرید کر اس کا مالک بن گیا تھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ وہ گناہگار نہیں بننا چاہتی تھی۔ تمام عمر بے سہارا ہونے کے باوجود بھی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس معصوم سی لڑکی نے ہمیشہ خود کو، اپنی عزت کو بچا کر رکھا تھا، لیکن قسمت نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تو اس کی عزت خطرے میں تھی اور وہ بے بس لاچار کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے بڑے بازار میں نیلام کیا گیا تھا۔ وہ یہ اذیت تمام عمر نہیں بھولنے والی تھی، لیکن ابھی اسے صرف اور صرف آنے والے وقت کا خوف ستائے ہوئے تھا جو کہ یقیناً مزید بدتر ہونے والا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا وہ حسین نوجوان اس کی حالت سے لاپرواہ، اپنے آپ سے ہی الجھا ہوا تھا، جب درِ فشاں کی نگاہ یوں ہی بھٹک کر ڈیش بورڈ پر گئی تھی اور سامنے ہی ایک نہایت ہی خوبصورت سا خنجر پڑا تھا جس کی چمکتی ہوئی نوک درِ فشاں کی نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی۔ وہ بڑا ہی کوئی قیمتی سا خنجر معلوم ہوتا تھا جو کہ شاید اس شخص نے شوقیہ پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی اس خنجر پر نگاہیں جمائے بغیر پلکیں جھپکائے اسے گھورتی رہی اور اگلے لمحے بغیر سوچے سمجھے اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر وہ خنجر اٹھا لیا۔ اپنے آپ ہی الجھتا ہے ہوا سردار دلاور شاہ فوراً چونک کر متوجہ ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا اس لڑکی نے نہایت بے دردی سے اپنی کلائی پر خنجر پھیر دیا تھا۔ نہایت ہی تیز دھار خنجر تھا کہ ہلکی سی قوت لگانے سے کلائی بری طرح سے کاٹ گئی تھی۔ خون اگلے ہی لمحے پانی کی طرح اس کی کلائی سے بہنے لگا تھا۔ دلاور نے فوراً بریک لگائی تھی اور بکھلا کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو کہ خون سے بھری کلائی تھامے اب گہرے گہرے سانس لیتی بند ہوتی ہے، آنکھوں کے سامنے سیٹ سے لگی ہوئی تھی۔ میں طوائف نہیں ہوں، میں مر جاؤں گی لیکن گناہ نہیں کروں گی، اس لڑکی نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ مدھم سی آواز میں کہا اور اگلے لمحے اس کا سر سیٹ سے لڑک گیا۔ اسے بے یقینی سے دیکھتا ہوا دلاور شاہ ہڑبڑا کر اس کی کلائی تھام گیا تھا جس میں سے وافر مقدار میں خون بہہ رہا تھا۔ اس کی نبض چیک کی تو اس کی جان میں جان آئی کہ مدھم مدھم سانسیں ابھی بھی چل رہی تھی، لیکن اس کی حالت بہت نازک تھی۔ دلاور شاہ ہڑبڑا کر تیزی سے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی کلائی پر باندھ گیا تھا تاکہ خون روک سکے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہو اس نے سامنے موجود گارڈز کی گاڑیوں کو اوورٹیک کرتے ہوئے اپنی جیپ قریبی ہاسپٹل کے راستے پر ڈال دی تھی۔ 20 منٹ کا سفر اس نے 5 منٹ میں طے کیا تھا۔ ہاسپٹل کے آتے میں گاڑی روک کر وہ تیزی سے اپنی جیپ سے اترا تھا اور تقریباً بھاگ کر دوسری جانب سے آیا تھا۔
وہ لڑکی اب تک پوری طرح اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ دلاور کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کیوں لے آیا، لیکن اب اس کی ایسی حالت دیکھ کر جیسے دل پر چھریاں چال رہی تھی۔ اس نازک سی لڑکی کی تکلیف اسے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا کہا گیا آخری جملہ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، وہ بول نہیں پا رہا تھا، اور دل جو پہلے اپنے اس فیصلے پر بے چین سدا بری طرح تڑپ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا اس لڑکی کو کچھ ہوا تو وہ بھی شاید سانس نہ لے پائے۔ برق رفتاری سے اسے گاڑی سے نکالتے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور تیزی سے اندر کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے گارڈز کی گاڑیاں بھی کچھ دیر تک اس کا پیچھا کرتے ہوئے ہاسپٹل کے احاطے میں آ کر رکی تھی۔ سردار دلاور شاہ یہاں کی جانی مانی شخصیت ہے، یہاں شاید ہی کوئی ایسا شخص جو کہ اسے نہ جانتا، اس کا نام کا سکہ چلتا تھا پورے علاقے میں۔ اس کی موجودگی سے پورے ہاسپٹل میں کھلبلی سی مچ گئی۔ اسپتال کی انتظامیہ فوراً الرٹ ہوئی تھی، اسے بچاؤ، ڈاکٹر سے کچھ نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہ صحیح سلامت چاہیے۔ تیزی سے اسٹریچر لایا گیا۔ اس نازک سی لڑکی کو اسٹریچر پر ڈالتے ہوئے وہ سامنے بکلائے کھڑے ڈاکٹرز کی جانب دیکھتا جنونی انداز میں بولا تھا، جو کہ اس کا انداز اور بات سن کر مزید گھبرا گئے تھے۔ وہ تیزی سے اسٹریچر لے کر ایمرجنسی روم کی جانب بڑھ گئے۔ وہ وہیں باہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا جہاں اس لڑکی کا خون لگا ہوا تھا، اور اگلے لمحے اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لی تھی۔ اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں خود کی جان لینے کی کوشش کی؟ اس کے آخری جملے اور اس کا یہ عمل سامنے والے کو سوچنے پر مجبور کر گیا۔ کیا وہ ایک طوائف ذاتی نہیں تھی؟ کیا اسے اس سب پر مجبور کیا گیا تھا؟ کیا اس نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنی جان دے دی تھی؟ کیا اسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کی عزت لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ لڑکی اسے پہلی نگاہ میں بہت مختلف لگی تھی۔ وہاں موجود باقی بے باک اور بے شرم لڑکیوں کے ہجوم میں بالکل مختلف، خاموش، معصوم سہمی ہوئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا کیوں، لیکن اسے اس لڑکی کی آنکھوں میں حیا نظر آئی تھی۔ یہ بات واقعی مضحکہ خیز تھی، لیکن اس کا لباس وہاں موجود باقی لڑکیوں جیسا ہی تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پاکیزگی تھی، جیسے وہ اس دنیا کی نہ ہو، جیسے وہ بھٹک کر غلط جگہ پر آ گئی ہو۔ اس لیے اپنے دماغ کی لاکھ تعویلیں دینے کے باوجود وہ اسے بھاری قیمت پر خرید کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ حالانکہ وہ اس کوٹھے پر اس نیت سے نہیں گیا تھا، بلکہ وہ تو تحقیق کے لیے اس کوٹھے پر گیا تھا۔ اپنے علاقے میں ایسا غلیظ دھندا اسے گوارا نہیں تھا، اور وہ اس کوٹھے کو ہمیشہ کے لیے بند کروانا چاہتا تھا۔ اس لیے بھیس بدل کر جانچ پڑتال کرنے کے لیے خاموشی سے وہاں خریدار بن کر گیا تھا۔ لیکن اسے کب پتا تھا کہ وہاں پر یہ معصوم سا چہرہ اس کی توجہ کا مرکز بن جائے گا، اور وہ اسے واپسی پر خرید کر اپنے ساتھ لے آئے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ لڑکی نے خود کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ اسے واقعی یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی معصوم تھی۔ اس کا یہ عمل مقابل کے دل میں اس کا مقام بڑھا گیا تھا۔ اسے اب لگ رہا تھا کہ اس کے دل کی پکار غلط نہیں تھی، لیکن افسوس اسے یہ سب معلوم ہونے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ درِ فشاں ایک معصوم سی یتیم لڑکی تھی، جو کہ ایک چھوٹے سے یتیم خانے میں رہتی تھی۔ جب ایک دن بازار میں اس کی ملاقات مختار سے ہوئی، اس کا غیر معمولی حسن دیکھ کر مختار چونک گیا تھا۔ وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے یتیم خانے تک آ گیا تھا۔ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے جب شادی کی پیشکش کی تو معصوم سے درِ فشاں اپنی قسمت پر نازاں ہوئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے خواب کبھی پورے ہوں گے۔ وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی ایک چھوٹے سے گھر کا، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو اس کا محافظ، اور ایک ایسی چھت کا جہاں وہ ہمیشہ محفوظ رہے، جسے وہ اپنا گھر کہہ سکے، جہاں وہ ہمیشہ پرسکون اور خوش رہے۔ اس شخص کی شادی کی پیشکش پر اسے لگا کہ جیسے اس کے خواب پورے ہونے والے ہوں۔ یتیم خانے کی انتظامیہ نے اس کی رضامندی سے اس لڑکے سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد اس کا نکاح مختار سے کر دیا۔ وہ اسے بھی آ کر بڑا ہی خوش اپنے گھر سے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آیا تھا، جو کہ ایک گاؤں کی چھوٹی سی بستی میں تھا۔ مختار گاؤں میں موجود سرداروں کی حویلی میں ملازمت کرتا تھا، اور وہاں سے اس کا اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ اس کی ماں بھی حویلی میں ایک ملازمہ تھی۔ اس کا باپ بھی شروع سے سید زادوں کا وفادار تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اور بیٹا بھی حویلی میں کام کرتے تھے۔ اس کا باپ کچھ عرصہ پہلے ہی گزر گیا تھا۔ اس کا چھوٹا سا 2 کمروں کا پکا مکان تھا، اور درِ فشاں کے لیے تو وہی کسی جنت سے کام نہیں تھا۔ مختار ایک عام سی شکل و صورت کا سادہ مزاج شخص تھا۔ شروع میں تو سب صحیح تھا، وہ اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ شادی کے شروع کے دن بے حد خوشگوار گزرے تھے۔ وہ بے حد خوش اور مطمئن تھی، لیکن اس کی ساس اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، نہ ہی وہ اپنے بیٹے کے اس فیصلے سے خوش تھی۔ وہ کوئی کھاتے پیتے گھرانے سے بہو لانا چاہتی تھی، جو کہ اپنے ساتھ بہت سارا جہیز وغیرہ لے کر آئے۔ یہ یتیم مسکین سی لڑکی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، حالانکہ وہ ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ جب سے آئی تھی تب سے انہیں کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی، اور اسے گھر مل گیا تھا، ایک اچھا ہمسفر مل گیا تھا۔ وہ تو اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی، ہر وقت اپنے شوہر اور ساس کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ مختار بھی اسے پا کر بے حد مطمئن تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی، اس سے کہیں گنا زیادہ خوبصیرت اور سگڑ تھی۔ اس کے اخلاق، اس کی معصومیت، اس کی فرمانبرداری ہر شے قابل دید تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ اس کی ساس نے ان دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنی شروع کر دی۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کے کان بھرتی تھی، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی، درِ فشاں کو بھی زیادہ سے زیادہ کچن کے کاموں میں اور اپنے ساتھ الجھا کر اپنے بیٹے سے دور رکھتی تھی۔ ان کی ان کوششوں سے ان دونوں کے درمیان دوریاں بڑھنے لگیں۔ مختار اب اس سے بیزار نظر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کو ورگلاتے ہوئے درِ فشاں کی ساس نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی پڑوس میں اپنی ایک دوست کی بیٹی کے ساتھ کر دی، جس نے اپنی بیٹی کو اچھا خاصا جہیز اور سونا دیا تھا۔ مختار بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا۔ اس معصوم کے دل پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی
وہ خاموشی اختیار کر گئی۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ مقابل کی یہ ستم ظرفی بھی سہ گئی تھی، لیکن پھر شادی کے 1 ہفتے بعد ہی اس کی سوتن اور ساس نے مختار کو اس معصوم کے خلاف بھڑکاتے ہوئے اسے طلاق دلا کر دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری بھوکی پیاسی ماری اسی انجان جگہ پر پھر رہی تھی۔ وہ واپس اپنے یتیم خانے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ راستہ تک نہیں جانتی تھی، جب اچانک ایک عورت نے اسے یہ کہتے ہوئے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا کہ وہ اس یتیم خانے میں چھوڑ دے گی، لیکن اس عورت نے اسے وہیں اس علاقے کے کوٹھے پر بیچ دیا۔ 1 ہفتے بعد ہی اسے زبردستی تیار کر کے نیلام کیا جا رہا تھا۔ جب ایک شخص نے اس کی بولی لگاتے ہوئے اسے خرید لیا تھا اور زندگی کے غموں سے ستائی ہوئی وہ مزید اذیتوں سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے اپنی زندگی ختم کر گئی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی تمام اذیتوں کے بدلے اس کے رب نے اس کے لیے ایک مسیحا بھیجا ہے جو کہ اس وقت اس کی حالت پر اس سے زیادہ تڑپتا، بے چین سا اس کے ساتھ ٹھیک ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ معاف کیجیے گا سردار، ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن انہیں بچا نہیں پائے، وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ اس کی حالت بہت تشویشناک ہے، وہ پہلے بہت کمزور تھے اور پھر خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی بات پر وہ صدمے کسی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگا، دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھیں۔ اس کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تو وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتا لب بھینچ گیا۔ وہ کب تک ٹھیک ہوگی؟ اس کو کب تک ہوش آئے گا؟ کوما سے باہر آنے میں کتنا وقت لگے گا؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے سردار، اس کی حالت بہت نازک ہے، وہ پہلے سے ہی کافی کمزور اور کم عمر ہے، اسے ٹھیک ہونے کے لیے دل پاور کی ضرورت ہے، لیکن وہ تو شاید خود ہی زندگی سے بیزار ہے، وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی۔ ہو سکتا ہے انہیں ہوش میں آنے میں مہینے لگ سکتے ہیں یا شاید سالوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کبھی ٹھیک نہ ہوں۔ ڈاکٹرز کی بات پر وہ صدمے سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے یقین ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کے لیے بہترین ڈاکٹرز کا انتظام کروں گا، میں اسے کہیں اور لے کر جاؤں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم سب کے سب ہو ہی نہ عیال۔ وہ ان کی بات پر غضبناک ہوتا بولا تھا، جبکہ وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ پھر وہاں مزید نہیں رکا تھا، ایک ایمبولینس کا انتظام کرواتے وہ کچھ ہی لمحوں میں اسے اسلام آباد کے ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے ایڈمٹ کر لیا تھا اور اس کا پوری طرح معائنہ کرنے کے بعد ان کا بھی یہی جواب تھا کہ وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کب تک ٹھیک ہوگی، کب کوما سے باہر آئے گی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ جس پر دلاور شاہ زندگی میں پہلی بار خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، پورے 10 گاؤں کا واحد سردار تھا۔ اسے اب لگتا تھا کہ دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، لیکن اس وقت اسے اپنا بے حد مجبور اور لاچار معلوم ہو رہا تھا، جو کہ رب کائنات کی قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنا تمام پیسہ، تمام پاور لگا کر دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ ملک کے مختلف بڑے بڑے ڈاکٹرز سے مشورہ لے چکا تھا، اس کے ہاسپٹلز بھی چینج کروا چکا تھا، مہنگے سے مہنگے اسپتال، مہنگی سے مہنگی دوائیاں، یہاں تک کہ اس کے لیے بیرون ملک سے اسپیشلسٹ کی پوری ٹیم منگوا چکا تھا، لیکن انہوں نے بھی کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ وہ اسے ملک سے باہر بھی لے جانے کے لیے تیار تھا، اگر کوئی اسے ٹھیک کر دیتا تو وہ اس کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا، لیکن کوئی بھی اس کے ٹھیک ہونے کی تسلی نہیں دے رہا تھا۔ اسے ملک کے مہنگے ترین اسپتال کے پرائیویٹ VIP روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جہاں اس کی نگہداشت کے لیے ڈاکٹرز اور نرسز کی ایک پوری ٹیم ہر وقت چوکن رہتی تھی۔ سردار دلاور شاہ گھنٹوں اسپتال کے اس پرائیویٹ روم میں اس معصوم سی لڑکی کے پہلو میں بیٹھا اسے دیکھتا رہتا تھا۔ کچھ عرصے میں وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی ہے، وہ اس کے لیے بے حد ضروری ہو گئی ہے۔ اس کی یہ حالت اسے ہر لمحے اذیت میں مبتلا رکھتی تھی۔ وہ حسن و وجاہت کا مالک باروب نوجوان اس قدر حسرت و بے بس نگاہوں سے اس بستر پر پڑی معصوم سی لڑکی کو دیکھتا تھا کہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو خود پر ناز کرتی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کس چیز نے متوجہ کیا، لیکن ایک بات واضح تھی، وہ اس کی خوبصورتی نہیں تھی، وہ شاید اس کی پاکیزگی تھی جسے اس کے دل نے پہچان لیا تھا اور پہلی نظر میں وہ اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ لیکن افسوس وہ اس وقت بستر میں رگ پر پڑی تھی، اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور وہ بے بسی کی انتہا پر اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب ایک ماں کے عرصے میں ہی مختار کو اس کی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جس لڑکی سے اپنی ماں کے کہنے پر اس نے شادی کی تھی، اس نے کچھ ہی وقت میں اپنا اصل روپ دکھا دیا تھا۔ وہ پورا دن گھر میں فارغ بیٹھ کر بس حکم چلاتی تھی۔ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ وہ کہتی تھی اسے کام کرنا نہیں آتا، نہ ہی اسے عادت ہے، اوپر سے آئے دن نئی فرمائشیں، اور اگر مختار کچھ کہنے لگتا تو آگے سے بدتمیزی کرتے ہوئے زبان لڑاتی تھی۔ مختار اس کی ماں دونوں کو ہی احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے جہیز کے لالچ میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹا جو محنت سے کما کر لاتے تھے انہیں وہ محترمہ اپنی شاہ خرچیوں میں اڑا دیتی تھی۔ گھر کا سب کام بھی ان دونوں ماں بیٹے کو ہی خود کرنا پڑتا تھا، نہ وہ کچن کا کام کرتی تھی، نہ ہی مختار کا کوئی کام کرتی تھی، بلکہ وہ تو اپنے کام بھی ان دونوں سے ہی کرواتی تھی، اوپر سے باتیں الگ سناتی تھی۔ وہ دونوں آگے سے کچھ کہنے لگتے تو چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لیتی اور الٹا ان دونوں کو ہی ظالم ثابت کر دیتی۔ مختار کو رہ کر دور فشاں کی فرمانبرداری اور نرم انداز یاد آتا تھا۔ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اور سکون اجاڑ دیا تھا۔ جب سے اسے طلاق دے کر نکالا تھا، اس کے بعد سے ایک دن سکون سے نہیں گزارا تھا۔ دور فشاں کے جانے کے 3-4 دن بعد ہی فاخرہ اس کی دوسری بیوی نے اپنے اصلی رنگ دکھا دیے تھے۔
मुख्तियार उसे तंग आकर पशीमान सा अब दुरे फशां को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भूल गया था कि किस्मत हर बार मेहरबान नहीं होती। वो उसे हर जगह ढूंढ चुका था, उसके यतीम खाने में भी गया था, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। इर्द गिर्द हर जगह उसके बारे में पूछताछ करते उसे तलाश कर चुका था, लेकिन वो होती तो मिलती उसके पास अब सिवाय पछतावों के और कुछ नहीं था। अपनी माँ से अखड़ा अखड़ा से रहता था, जिन्होंने उसकी हंसती बसती ज़िंदगी में आग लगा दी थी। हालांकि वो खुद भी बराबर का कसूरवार था और उसकी माँ तो खुद अफसोस से हाथ मलती अपने आप को कोसती रहती थी कि आखिर क्यों इतनी खिदमतगार बहू को गंवा कर उस इस कलमुही को ले आई थी। वो तो अपने बेटे को ये तक कह चुकी थी कि दुरे फशां को वापस ले आओ, वो उसके पैर पकड़ कर माफ़ी मांगेगी, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। जब वो यहाँ थी उसकी कदर नहीं थी और अब वो दोनों यूं ही हाथ मलते रह गए थे। उसे कोमा में गया वो पूरे 6 माह गुजर गए थे। इन 6 माह में बहुत कुछ बदला था, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो वो थी सरदार दिलावर शाह की मोहब्बत, जो कि गुजरते वक्त के साथ कम होने के बजाय मजीद गहरी होती चली गई थी। वो देखते ही देखते उस लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था। वो अब भी हर रोज़ अपने इंतहाई कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यूं ही घंटों उसके पास बैठा खामोशी से उसे देखता रहता था। कभी उसका हाथ थामे और अपने दिल की बातें बताता, तो कभी बस खामोशी से उसके मासूम चेहरे को देखा जाता। इन 6 माह में वो एक लम्हे के लिए भी सुकून में नहीं आया था। बेसुकूनी जैसे उसकी ज़ात का हिस्सा बन गई थी। उसका इलाज अब भी जारी था, लेकिन डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं दिला रहे थे, जिसकी वजह से उसका दिल मायूसी में गिरता जा रहा था। वो सारी सारी रात सजदों में रोते हुए उस मासूम सी लड़की की ज़िंदगी की दुआ मांगता था, जिसकी मोहब्बत उसकी राग राग में उतर गई थी। वो अपनी तमाम दौलत, अपना सब कुछ यहाँ था कि अपना आप भी उस लड़की पर वारने के लिए तैयार था। बस वो एक बार ठीक हो जाती। वो तो उसका नाम तक नहीं जानता था, उसने तो कभी उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। सरदार दिलावर शाह ने उस कोठे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। कोठे की मालकिन और उससे जुड़े तमाम लोगों को पकड़ लिया गया था और जिन्हें जबरन वहाँ कैद किया गया था उन्हें आज़ाद कर दिया गया था। कोठे की मालकिन से उसे उस औरत के बारे में मालूम हुआ था जिसने दुरे फशां को कोठे पर बेचा था। वो उनके गांव की एक चौधराइन थी, जिसे जिरगे में सरदार दिलावर शाह ने सख्त से सजा दी थी। ये कबायली इलाका था, यहाँ पर कबायली कानून चलता था। जिन लोगों को कोठे में पकड़ा गया था उन्हें जहाँ से जिला वतन कर दिया गया था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सरदार दिलावर शाह ने बेसब्री से इंतज़ार किया था। पूरे 6 माह के इंतज़ार के बाद आखिरकार उसे होश आ गया था। दिलावर शाह को फ़ौरन इतला दी गई और वो अपने तमाम काम काज छोड़कर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही उसे गायब दिमागी से अस्पताल की छत घूरते हुए पाया। दिलावर शाह के अंदर दाखिल होने पर उसने बेतासुर नज़रों से उसे देखा था, जबकि वो बेयकीनी से अपनी जगह पर जम गया था। दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। इस लम्हे का उसने कितना इंतज़ार किया था, और जब वो सचमुच हो गया था तो दिल जैसे यकीन ही नहीं कर पा रहा था वो सही सलामत उसके सामने बैठी है। वो वहीं पर साकित था, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि वो जो देख रहा है वो हकीकत है। डॉक्टर्स ने अभी किसी भी तरह की बात करने से मना किया था कि उसका जहन पर दबाव डालना बिल्कुल ठीक नहीं था। फिर अभी वो सुकून और अद्वियात के हिसार में थी। वो कुछ लम्हे उसे देखती रही और फिर यूं ही आंखें मूंद गई और उसे पूरी तरह रिकवर होने में 3 से 4 दिन लगे थे। 3 से 4 दिन उसे मुसलसल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और पूरी तरह यकीनी तो बनाया गया था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आज से 6 माह पहले दरअसल इलाज के दौरान ज़हनी दबाव की वजह से उसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था और वो कोमा में चली गई थी। उसका खून तो रोक लिया गया था और उसकी जान भी बचा ली, लेकिन इस कोमे में जाने से कोई नहीं बचा पाया था। और अब पूरे 6 माह बाद वो मौजज़ाना तौर पर आखिरकार ठीक हो गई थी। उसका मुकम्मल मुआयना करते उसके सिचुएशन से पूरी तरह मुतमईन होने के बाद डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज कर दिया था। दिलावर शाह उसे इस्लामाबाद में ही अपने बड़े से मिशन में ले आया था, जबकि दवाइयों के ज़ेरे असर वो बिल्कुल सुन्न होते ज़हन के साथ खामोश रही। उसे अभी तक कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो कहाँ थी, अपना माजी हाल, साथ मौजूद शख्स कौन था, वो कुछ भी नहीं जानती थी सिवाय अपने नाम के, और वो भी उसे काफ़ी वक्त बाद याद आया था। डॉक्टर्स का कहना था कि ये सिर्फ दवाइयों की वजह से हो रहा है। आहिस्ते से जब मेडिसिन कम होंगी तो उसका जहन सोचने समझने लगेगा और इसे सब याद आ जाएगा। फिलहाल दानिस्ता तौर पर ज़हनी दबाव से बचने के लिए इसके जहन को सुन रखा जा रहा है। कहने को सिर्फ 6 माह थे, लेकिन सरदार दिलावर शाह के लिए ये 6 माह सदियों से कम नहीं थे। अब जब वो सही सलामत थी तो वो मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने घर के बड़ों को बुलाकर उसने उसी शाम सादगी से निकाह की तकरीब रख ली और वो उसे आज भी उसी वक्त हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता था। वो उसके पूरी तरह रिकवर होने और सब कुछ याद आने का इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं था। वो घर का इकलौता और लाडला बेटा था और फिर सरदार था। पूरी हवेली में उसका हुक्म चलता था। उसके घर वाले तो पहले ही उसकी अजीब सी कैफियत और हालत देखते हुए परेशान से थे, और अब यूँ अचानक उसके निकाह की फरमाइश पर सब हैरान रह गए थे, क्योंकि सब घर वालों की मिन्नतों तरलों के बावजूद भी वो शादी के लिए रजामंद नहीं था। और अचानक इतने शॉर्ट नोट्स पर
سادگی سے نکاح کا یوں بول دینا سبھی حیران تھے، لیکن اس کی بات پر عمل کرتے سب خوشی خوشی اس کے نکاح میں شامل ہونے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے تھے، کیونکہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک اسے یہیں رہنا تھا، لیکن وہ اس کے ٹھیک ہونے سے پہلے ہی اسے نکاح کر لینا چاہتا تھا۔ اور پھر اس شام درف شاہ کو ہمیشہ کے لیے سردار دلاور شاہ کی ملکیت بنا دیا گیا تھا۔ وہ شخص جو کہ اس کے عشق میں پور ڈوبا پچھلے 6 ماہ میں دیوانوں کی طرح اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ آخرکار اس نے اپنی محبت کو حاصل کر ہی لیا تھا، اور اس نے خود سے عہد کیا تھا وہ ہمیشہ اسے خوش رکھے گا۔ اسے اس کی پہچان سے، اس کے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کے دل کی ملکہ تھی اور اس کے لیے پوری دنیا میں انمول تھی۔ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنے والا تھا اور ہمیشہ اس کی حفاظت کرنے والا تھا۔ وہ کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ کوئی اس کی طرف میری نگاہ سے دیکھ بھی سکے۔ جن لوگوں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی انہیں وہ بہت پہلے ان کے انجام تک پہنچا چکا تھا، اور آگے بھی جو کہ اسے اذیت دینے کا سوچتا تو اسے دلاور شاہ کا قہر برداشت کرنا پڑتا۔ وہ اس لڑکی کے لیے جنون کی حد تک پاگل تھا۔ نکاح میں بس اس کے گھر والے شریک ہوئے تھے، اور درف شاہ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے دلاور شاہ نے اس کے لیے ایک نہایت ہی سادہ سا جوڑا منتخب کیا تھا، جو کہ وہ خود پسند کر کے لایا تھا۔ سن ہوتے ذہن کے ساتھ وہ خاموشی سے وہی کرتی گئی تھی جو اسے کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور جو خاموشی سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ دلاور شاہ نے اپنے گھر والوں کو بس اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ لڑکی رستے میں کہیں بے یار و مددگار ملی تھی، اور اس سے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن ایک حادثے کی وجہ سے وہ کومے میں چلی گئی تھی، اور اب پورے 6 ماہ بعد وہ کومے سے باہر آئی تھی، اور ابھی بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک وہ یہیں رہے گی، اور اس کے بعد وہ اسے حویلی لے آئے گا۔ سب گھر والے اسی رات واپس لوٹ گئے تھے۔ انہیں ایک ہفتہ بعد وہاں مزید لگا تھا، اور اس ایک ہفتے میں دلاور شاہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا، وہ خود اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا تھا۔ آپ کون ہیں، میں کہاں ہوں، آہستہ آہستہ اسے یاد آنے لگا تھا۔ ذہن جب سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلے اس نے دلاور شاہ سے یہی سوال کیا جسے وہ ہر لمحہ اپنے سامنے دیکھتی تھی، میں تمہارا شوہر ہوں؟ مقابل کے جواب پر وہ حیرت سے اس حسین نوجوان کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ذہن پر بہت زور ڈالنے کے باوجود بھی اسے کچھ یاد نہیں آیا تھا، مگر اس شخص نے جب اسے نکاح نامہ دکھایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یقین کرنا پڑا تھا کہ ایک ہفتے بعد ڈاکٹر سے پوری طرح تسلی کروا کے وہ آج اسے اپنے آبائی علاقے میں اپنی حویلی میں لے جا رہا تھا۔ حویلی والوں کو وہ پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا، جنہوں نے ان دونوں کے استقبال کی شاندار تیاریاں کی تھیں۔ ساتھ ہی دلاور شاہ کے حکم پر ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ درف شاہ کو سب کچھ یاد آ گیا تھا، اپنا ماضی اور وہ شخص جس نے اسے خریدا تھا، اپنی خودکشی کی کوشش، یہاں تک کہ ہوش میں آنے کے بعد اس شخص کا فکر مند انداز اور ان دونوں کا نکاح اسے سب یاد آ گیا تھا۔ اور اب وہ پریشان سی بیٹھی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں جب سے آئے تھے ایک ہی کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن جب اس کی یادداشت کچھ واپس آنے لگی تھی اور ذہن کام کرنے لگا تھا تو وہ دلاور شاہ نے ذہنی سکون کے لیے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود کو اس پر مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا پتہ کرتا رہتا تھا، اس سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتا۔ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بھوک تو نہیں لگی، وہ ڈر تو نہیں رہی، کوئی پریشانی تو نہیں، کہیں درد تو نہیں ہو رہا، وہ ٹھیک تو ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پاس آ کر اسے پوچھتا رہتا تھا، چلیں ہمیں اب حویلی جانا ہے، وہاں ہماری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اگلے ہفتے سے ہماری شادی کے فنکشنز شروع ہو رہے ہیں۔ اس شخص کی بات پر وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی اور پھر خاموشی سے سر جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ کیا آپ نہیں جانا چاہتی میرے ساتھ؟ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سامنے والے کا نرم انداز دیکھ کر وہ ہمت کرتی بولی، جس پر مقابل کی رنگت پھک ہوئی تھی، ہمارا نکاح پہلے سے ہی ہو چکا ہے، یہ رسمیں تو صرف اور صرف آپ کے لیے ہوں گی اور اس دنیا کو بتانے کے لیے کہ اب آپ سردار دلاور شاہ کی سردارنی ہیں۔ اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ آپ مجھے قبول نہ کر سکیں۔ اس کے نرم التجائیہ انداز میں کہی بات پر وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی، آپ پلیز کسی اور سے شادی کر لیں، میں شادی جیسا رشتہ نہیں نبھا سکتی، آپ پلیز مجھے میرے یتیم خانے میں چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، نہ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی باتوں پر وہ فق ہو کر اسے دیکھنے لگا، درف شاہ میں محبت کرتا ہوں آپ سے، میں نے پچھلے 6 ماہ سے آپ کے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا، آپ اس طرح مجھے ٹھکرا نہیں سکتی، میں اب شوہر ہوں آپ کا، آخر ایسی بھی کیا وجہ ہے جو میں آپ کو قبول نہیں؟ مجھے ایک موقع تو دے کر دیکھیں، اگر آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترا تو بے شک ایسا مطالبہ کیجیے گا، لیکن اس رشتے کو اور مجھے موقع دیے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتی، میرے ساتھ پلیز بس ایک موقع چاہتا ہوں۔ وہ شخص جس کے لہجے اور انداز میں ایسا روب ہوتا تھا کہ سامنے والا تھر تھرا اٹھتا تھا، لوگ اس سے بات کرنے سے خوف زدہ ہوتے تھے، اس کا روب اور دبدبا دیکھ کر کوئی بھی اس کے آگے بولنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا، اور یہ نازک سی معصوم سی لڑکی اس کے دل کے ٹکڑے کرتی اسے ٹھکرا رہی تھی، اور وہ غضبناک ہونے کی بجائے آگے سے التجا کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی سختی یا روب نہیں تھا، بس بے بسی تھی اور التجا تھی۔ اس لڑکی کو بڑی مشکلوں سے پایا تھا، وہ اس کے راتوں کو جاگ کر اس نے دعائیں مانگی تھیں، اس کی دعاؤں کا ثمر تھی، وہ اس پر روب جما ہی نہیں سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ سختی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ جو ڈرتے ڈرتے اسے کہہ رہی تھی، وہ یہ سوچتے ہوئے کہ وہ آگے سے چیخے گا، چلائے گا، اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی حیثیت کا اندازہ لگا چکی تھی،
اس لیے خوفزدہ تھی اس شخص کے ریئیکشن کا سوچ کر، مگر اس کا انداز دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس مغرور اور باروب شخص کی التجاؤں پر وہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہہ سکی۔ وہ بس اس رشتے سے فرار چاہتی تھی جو کچھ اس کے ساتھ ماضی میں ہوا۔ اس کے بعد وہ اس رشتے سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ بس واپس اپنے یتیم خانے میں لوٹ جانا چاہتی تھی۔ مختار نے بھی تو اسے محبت کا یقین دلا کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ شخص پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اب اس شخص کا ایسا انداز اسے خاموش رہنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات مانتی، اسے ایک موقع دے گئی۔ وہ آخرکار اس کے ساتھ اس کی حویلی آ گئی تھی۔ وہ دونوں حویلی میں داخل ہوئے تو ان دونوں کا شاندار استقبال ہوا۔ ان دونوں پر ہر طرف سے پھول برسائے گئے۔ اس کے پیروں تلے پھولوں سے راستہ بنایا گیا تھا۔ سب لوگ بڑی عزت اور محبت سے اسے مل رہے تھے۔ درِ فشاں، یہ تم ہو؟ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا۔ جب مختار، جو کہ دلاور شاہ کے حویلی میں ایک ملازم تھا، اسے دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا تھا، دلاور شاہ کے گارڈز نے اسے راستے میں ہی روک لیا تھا۔ جبکہ درِ فشاں کا نام کسی اور سے سن کر دلاور شاہ کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ وہ وہیں پر درِ فشاں کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ تم اسے جانتی ہو؟ درِ فشاں، دلاور شاہ نے بڑی نرمی سے استفسار کیا اور وہ خوف کے مارے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ یہ میری بیوی ہے سائیں۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ میں پچھلے 6 ماہ سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں۔ مختار کی بات کسی بم کی مانند دلاور شاہ پر گری تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گیا، جبکہ درِ فشاں کی کانپتی ہوئی آواز اس کے تڑپتے دل کو سکون پہنچا گئی تھی۔ یہ مجھے طلاق دے چکا ہے، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ اس نے 6 ماہ پہلے ہی دوسری شادی کر کے مجھے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا، میرا یقین کریں۔ وہ خوف زدہ سی کانپتے ہوئے بولی تھی، جس پر دلاور شاہ نے اگلے ہی لمحے اسے محبت سے اپنے حصار میں سمیٹ لیا تھا۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے میری جان، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور تم فکر مت کرو، تمہیں تکلیف پہنچانے والے ہر ایک شخص کو حساب دینا ہوگا۔ تم اب کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم سردار دلاور شاہ کی سردارنی ہو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے بھی نہیں۔ وہ بڑی محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس کو پکڑ لو، اس کا حساب کتاب میں بعد میں کرتا ہوں۔ وہ ایک قہر بھری نظر مختار پر ڈال کر اسے اپنے حصار میں لیے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کے ملازمین نے فوراً مختار کو پکڑ لیا تھا۔ وہ لوگ حویلی میں داخل ہوئے تو حویلی کی تمام خواتین بڑی محبت سے اس سے ملی تھیں۔ حویلی کی تمام ملازمائیں بھی اس کے احترام میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ دلاور شاہ اسے لیے مختار کی ماں کے پاس آ کر رکا تھا، کیونکہ وہ اسے اچھے سے جانتا تھا۔ کیا تمہیں تکلیف پہنچانے والوں میں یہ بھی شامل تھی؟ وہ سنجیدگی سے انہیں گھورتے ہوئے بولے، جس پر وہ فاق و ترنگت کے ساتھ سامنے کھڑی درِ فشاں کو دیکھنے لگی۔ وہ تو یہاں اپنے سردار کی نئی سردارنی کے احترام میں کھڑی تھی، لیکن وہ نئی سردارنی کوئی اور نہیں، درِ فشاں نکلے گی جسے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ خوف زدہ ہوئی تھی، جبکہ درِ فشاں کی رنگت بھی اڑی تھی۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر اسے بھی کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا، اور ان دونوں کے تاثرات کا جائزہ لیتے سردار دلاور شاہ سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ اس کو بھی پکڑ لو، انہیں بھی اور ان کے بیٹے کے ساتھ قید کر دو۔ میری شادی کی تقریبات گزر جانے کے بعد میں ان دونوں کا فیصلہ کروں گا۔ اس کے سختی سے کہنے سے ہی ملازمائیں تیزی سے آگے بڑھتی انہیں بازو سے پکڑ گئی تھی۔ معاف کر دیں سردار صاحب، میں بہک گئی تھی، مجھے معاف کر دو، خدارا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ وہیں درِ فشاں کے پاؤں سے لپٹنے لگی تھی، لیکن ملازمائیں اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے گئی تھی۔ اسے یہاں سب ہی بہت ہی عزت اور محبت دے رہے تھے۔ ان کی شادی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے چل رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی مہندی تھی اور وہ کافی گھبرائی ہوئی سی تھی، لیکن سب کا ساتھ پا کر وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ دلاور شاہ ان دنوں سے بہت کم نظر آیا تھا۔ اس کے بہت سے کام تھے جو کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے منتظر تھے۔ اسے یہاں آ کر بالکل بھی وقت نہیں مل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک بار اس کے کمرے کا چکر لگا لیتا تھا اور اسے پوچھ لیتا تھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے، اسے کوئی پریشانی تو نہیں۔ وہ اسے خود شادی کی شاپنگ کروانے کے لیے لے گیا تھا اور ہر ایک ڈریس اس کے ساتھ میچنگ، جوتے، جیولری وغیرہ ہر چیز اس نے خود پسند کی تھی۔ تمام فنکشن خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئے تھے اور وہ رخصت ہو کر دلاور شاہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ زاہے نصیب، آپ کو معلوم بھی ہے کہ میں نے اس وقت کا کتنا انتظار کیا جب آپ پوری طرح میری بن کر میری پناہوں میں آئیں۔ یہ لمحہ میں نے خوابوں میں کتنے ہی بار جیا ہے، لیکن اب جب یہ حقیقت ہو گیا تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں اس قدر خوش نصیب ہوں کہ میرے رب نے میری محبت مجھے عطا کر دی ہے۔ آپ میری دعاؤں کا ثمر ہے۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ کیوں، کیسے، کب آپ سے محبت کرنے لگا۔ شاید میرے رب نے یوں ہی آپ کی محبت میرے دل میں ڈالنی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر اس کے سامنے آ کر بیٹھتا، اس کے دونوں ہاتھ تھامے بڑی محبت سے کہہ رہا تھا اور وہ بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اسے اس قدر محبت بھی کر سکتا ہے۔ اس شخص کو دیکھ کر اسے مختار یاد آتا تھا جس نے بس نام کی محبت کی تھی۔ اصل میں محبت کیا ہوتی ہے یہ اسے دلاور شاہ سے معلوم ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنے عمل سے اسے سمجھایا تھا کہ محبت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ ایک بات پوچھوں، آپ تو مجھے کوٹھے سے خرید کر لائے تھے، آپ تو میری اصلیت جانتے تھے، اس کے باوجود بھی مجھے کیوں اس قدر عزت دی، کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ کوئی کسی طوائف زادی سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ وہ سوال جو کہ کب سے اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا وہ بے اختیار لبوں پر آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے میں اس کوٹھے پر خریدار بن کر نہیں آیا تھا، بلکہ میں تو جاسوس بن کر آیا تھا۔
میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے علاقے سے ختم کرنا چاہتا تھا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس میں کون کون شامل ہے۔ مجھے اس جگہ سے نفرت تھی، وہاں کے لوگ مجھے بالکل پسند نہیں تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں جب میری نگاہ پر پڑی تو میرا دل رک سا گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے آپ اس جگہ کی نہیں ہیں، جیسے آپ کہیں سے بھٹک کر یہاں آ گئی ہیں۔ میرا خود پر اختیار نہیں رہا اور میں آپ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میں ابھی خود سے ہی الجھا ہوا تھا، لیکن جب آپ نے اپنی عزت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا تو میرے دل کو یقین ہو گیا کہ آپ واقعی اس دلدل میں رہ کر بھی پاک تھی۔ اسی لیے شاید میرا دل آپ پر آ گیا۔ آپ کی معصومیت، آپ کی پاکیزگی میرے دل میں گھر کر گئی۔ آپ یقین نہیں کریں گی، میں نے ساری رات جا کر آپ کو اپنے رب سے سجدوں میں مانگا ہے۔ در فشاں میں آپ کی عمر بھر کی تکلیفوں کا مداوع کروں گا۔ میں زندگی میں کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ ہولے سے اس کی پیشانی پر لب رکھتا، اسے اپنے سینے میں کسی قیمتی متاع کی طرح سمیٹ گیا تھا، جبکہ در فشاں اس کی پناہوں میں اپنے رب کا ڈھیروں شکر ادا کرتی۔ آنکھیں موند گئی تھی۔ یہ شخص جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ بذات خود ہی اس کی تمام تر تکلیفوں کا مداوع تھا۔ اس کے رب نے اس کا ہر غم دور کر دیا تھا، اسے دلاور شاہ جیسا ہمسفر عطا کر کے اس کی محبت پر ایمان لے آئی تھی۔